بتائیے تو بھلا کیا گہری تاریکی میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں؟ اطراف کی چیزیں ہمیں کس وجہ سے نظر آتی ہیں؟ بازو کی تصویر میں دی ہوئی کن چیزوں سے روشنی حاصل ہوتی ہے؟ جن چیزوں سے یا اشیاء سے روشنی خارج ہوتی ہے وہ بذات خود روشنی کا منبع ہوتی ہے، انہیں روشن شے یا چیز کہتے ہیں۔ یہ اشیاء جتنی مقدار میں روشنی دیتی ہے اس لحاظ سے روشنی کی شدت ہوتی ہے۔ مثلاً ٹارچ کے ذریعے ملنے والی روشنی موم بتی سے حاصل ہونے والی روشنی کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جو اشیاء یا چیزیں روشنی کا منبع نہیں ہوتی انہیں غیر روشن چیزیں یا چیز کہتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں روشنی دیتی ہیں، انہیں روشنی کا مصنوعی منبع کہتے ہیں۔ سورج روشنی کا سب سے اہم قدرتی منبع ہے۔ رات میں نظر آنے والے ستارے، جگنو، اینگلر فش، ہنی مشروم بھی روشنی کے قدرتی منبع ہیں۔ روشنی کی اشاعت، کئی بار دوپہر کے وقت آپ نے کھڑکی یا دروازے کے شگاف یا چھت کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے اندر آنے والی روشنی کی شعاعیں دیکھی ہوں گی۔ روشنی کی شعاعیں جب شگاف یا چھت کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے زمین کی جانب آتی ہیں تو ان کے راستے میں موجود گرد کے ذرات ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ان ذرات کی وجہ سے ہی ہمیں روشنی کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ عمل نمبر 1، مکوے کی 3 دفتیاں لیجئے، ان کے بیچوں بیچ موٹی سوئی یا سوئے کے ذریعے سوراخ کیجئے۔ تصویر میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان تینوں دفتیوں کو اس طرح ترتیب دیجئے کہ ان کے سوراخ ایک سیدھ میں رہیں۔ دفتی کی ایک جانب جلتی ہوئی موم بتی کھڑی کریے اور دوسری جانب سے موم بتی کی لو کو دیکھیے۔ موم بتی کی لو صاف نظر آتی ہے۔ عمل نمبر 2، ایک دفتی کی تھوڑی سی جگہ تبدیل کر دیں گے۔ اب موم بتی کی لو کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیا نظر آتا ہے؟ موم بتی کی لو دکھائی نہیں دیتی۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ عمل نمبر 1، تصویر میں دکھائی ہوئی نلی کی طرح ایک سیدھی لیکن آسانی سے مڑنے والی نلی لیجئے۔ اسٹینڈ پر جلتی ہوئی موم بتی رکھیے اور نلی میں سے اسے دیکھیے۔ بعد میں نلی کو موڑ کر موم بتی کی جانب دیکھیے، کیا نظر آتا ہے؟ دوسری مرتبہ موم بتی نظر نہیں آتی۔ روشنی کے سیدھے راستے پر سفر کرنے کو ہی خط مستقیم میں روشنی کی اشاعت کہتے ہیں۔ انعکاس نور، ہمیں چیزیں کیوں کر نظر آتی ہے؟ منبع نور سے یعنی جہاں سے روشنی نکلتی ہے، سورس آف لائٹ سے شے پر پڑنے والی روشنی کی شعاعیں شے کی سطح سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہیں، اسے انعکاس نور کہتے ہیں۔ منعکس شعاعیں ہماری آنکھوں تک پہنچنے پر ہمیں شے نظر آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ستارے خود چمکتے ہیں؟ سیارے، ذیلی سیارے دوسروں کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی چاند کی سطح سے منعکس ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، اس لیے ہمیں چاند نظر آتا ہے۔ اس روشنی کو ہم چاندنی کہتے ہیں۔ ہموار آئینے میں بننے والا عکس، ہموار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس میں اپنا عکس دیکھیے۔ آپ کا سیدھا ہاتھ اوپر کیجئے۔ آئینے کے عکس میں کون سا ہاتھ اوپر کیا ہوا نظر آتا ہے؟ اگر آپ نے آئینے سے اپنا فاصلہ کم یا زیادہ کیا تو عکس میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ نمبر 3، کیا آپ کی اونچائی اور آئینے میں عکس کی اونچائی میں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ جی ہاں، آئینے کے عکس میں اصل چیز کی بائیں اور دائیں جانب کا آپس میں تبادلہ نظر آتا ہے۔ چیز آئینے سے جتنے فاصلے پر ہوتی ہے اس کا عکس آئینے کے پیچھے اتنے ہی فاصلے پر نظر آتا ہے۔ چیزوں کے عکس کی جسامت چیزوں کے مساوی ہوتی ہے۔ آئیے غور کریں۔ اندھیرے کمرے کو انعکاس نور سے روشن کیجیے۔ ریموٹ کنٹرول کو ٹی وی کے پچھلی جانب سے استعمال کر کے ٹی وی کھولنے کی کوشش کیجیے۔
آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ اکسالہ یا سکبالہ، بیڈمنٹن کے شٹل کا ایک ڈبہ لیجئے، اس کی ایک جانب کا ڈھکن نکال کر وہاں پتلا سفید کاغذ چپکائیے، دوسری جانب کے ڈھکن میں سوراخ کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک جلتی ہوئی موم بتی اس طرح رکھیے کہ اس کی لو ڈبے کے سوراخ کے بالکل سامنے رہے۔ اب آپ کو دوسرے سرے پر لگے ہوئے پتلے کاغذ پر لو کا الٹا عکس نظر آئے گا۔ بتائیے تو بھلا تصویر میں بنی ہوئی کھڑکیوں سے باہر دیکھیں تو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کیوں؟ تصویر میں بنی ہوئی کون سی کھڑکی کا شیشہ شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف ہے؟ کھڑکیوں میں لگے شیشوں کی قسموں کے لحاظ سے ہمیں باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ شیشے کا ٹکڑا، موم لگا کاغذ، رنگین شیشہ، تیل لگا کاغذ، سفید پلاسٹک، چائے کی کیتلی، بیاض، کپڑا، پانی، لکڑی، الماری۔ بتائیے ان میں سے کون سی چیزیں شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف ہیں؟ جس شے میں سے روشنی مکمل طور پر گزرتی ہے وہ شفاف شے کہلاتی ہے۔ جس شے سے روشنی نہیں گزرتی اسے غیر شفاف شے کہتے ہیں۔ جس شے سے روشنی کی کچھ مقدار گزرتی ہے وہ نیم شفاف شے کہلاتی ہے۔ بتائیے تو بھلا، آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ ایک ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالیے۔ اب اپنے دوست کو ٹارچ اور دیوار کے درمیان کھڑا کیجئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ روشنی کی شعاؤں کے راستے میں غیر شفاف شے ہو تو اس میں سے روشنی نہیں گزرتی، اس لیے شے کی دوسری جانب دیوار یا دوسری کسی سطح پر شے کی چھاؤں پڑتی ہے، اسے شے کا سایہ کہتے ہیں۔ عمل کیجئے۔ ایک بڑے کمرے میں اپنے دوست کو مخصوص فاصلے پر کھڑا کیجئے اور ٹارچ کے ذریعے دیوار پر اپنے دوست کا سایہ دیکھیے۔ اب ذیل کے کچھ عمل کیجئے اور سائے میں ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیجئے۔ دوست کو دیوار کے قریب بھیجئے۔ دوست کو اپنے قریب بلائیے۔ اب آپ اس سے دور جا کر دوبارہ قریب آئیے۔ ٹارچ کو اونچائی پر لے جائیے، پھر نیچے لائیے۔ دوست کے بائیں اور دائیں جانب سے جائیے۔ کسی شے میں سے جب روشنی نہیں گزرتی ہے تو اس جسم کا سایہ بنتا ہے۔ سائے کی شکل روشنی کے منبع اور جسم اور پردے کے درمیان فاصلہ اور سمت پر منحصر ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کے ذریعے کسی جسم کا سایہ صبح اور شام میں لمبا ہوتا ہے اور دوپہر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ راستے سے چلتے ہوئے درختوں کا مشاہدہ کریں تو یہ تبدیلی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ سائے میں تبدیلی روشنی کے منبع، جسم اور سائے کسی شے پر پڑے گا اس پر منحصر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرص آفتاب سورج کی روشنی میں کسی جسم کے سائے کی جسامت اور سمت کی مدد سے وقت بتانے والا آلہ یعنی قرص آفتاب؟ ایک لکڑی زمین کے محور کے متوازی رکھ کر لکڑی کا سایہ دن کے الگ الگ وقتوں میں قرص پر کہاں پڑتا ہے نوٹ کر کے وقت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا قرص آفتاب جنتر منتر دہلی میں ہے۔ بھارت کے سائنسدان سر سی وی رمن کی پیش کردہ روشنی کے انتشار کے تعلق سے تحقیق کو رمن اثر، رمن ایفیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نظریہ 28 فروری 1928 کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی یاد میں 1987 سے 28 فروری کا دن قومی یوم سائنس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تھوڑی تفریح۔ سائے کے بننے کی بنیاد پر اپنے ہاتھ پیر کی مدد سے مختلف پرندوں اور جانوروں کی اشکال بنائیے۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ نمبر 1، ضروری اشیاء: کانچ کا گلاس، پانی، بڑا سفید کاغذ۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی، پانی سے بھرا ہوا کانچ کا گلاس رکھیے۔ کاغذ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا آپ یہی تجربہ کمرے میں منشور اور ٹارچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں؟ اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟
नंबर 2, ज़रूरी अशिया, साबुन का पानी, छोटा तार। एक तार गोल करके साबुन के पानी में डुबोइए, उस पर फूंक मारते ही बुलबुले तैयार होते हैं। उन बुलबुलों में कौसे कज़ा के रंग नजर आते हैं। नंबर 3, सीडी को धूप में रखें तो क्या नजर आता है। ऐसा हो चुका है। बर्तानिया के साइंसदान सर आइजैक न्यूटन ने एक कर्स बनाई। उसकी एक सतह को उन्होंने जामनी, आसमानी, नीला, सब्ज, जर्द, नारंगी और सुर्ख ऐसे 7 रंगों के मसावी हिस्सों में तकसीम किया। इस कर्स को स्टैंड पर इस्तादा किया और उसे तेज़ी से घुमाया। उस वक्त 7 रंगों की बजाय सिर्फ एक रंग नज़र आया। इस तरह उन्होंने साबित किया कि सूरज की रोशनी 7 रंगों से बनी हुई है। इस कर्स को न्यूटन कर्स कहते हैं। न्यूटन ने रोशनी के ताल्लुक से दी ऑप्टिक्स नामी किताब लिखी। हमने क्या सीखा। रोशनी खारिज करने वाली शय यानी रोशनी का मंबा या जरिया, सोर्स ऑफ लाइट। रोशनी के कुदरती मम्मा सूरज, सितारे, जुगनू हैं और कंदील, मोमबत्ती की लौ, बिजली का बल्ब वगैरह रोशनी के मसनूई मम्मा हैं। किसी भी शय को देखने के लिए इनेका से नूर ज़रूरी है। रोशनी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। रोशनी के रास्ते में गैर शफ़ाफ शय आ जाए तो उस शय की छांव यानी साया बनता है। सूरज की सफ़ेद रोशनी में 7 रंग होते हैं।